صحیح ابن حبان میں صحیح سند کی روایت موجود ہے، ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث رسول پڑھا رہے تھے تو شاگردوں میں سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کی آنکھوں میں نمی ہے، اتنے میں دیکھا تو آپ رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ سوال بڑھ گیا کہ آپ کی رونے کی وجہ کیا ہے؟ شاگردوں کی طرف سے جب سوال آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے جواب دیا، فرمانے لگے مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، آج جو عزت اور جو وقار کی محفل میں میں بیٹھا ہوں یہ دیکھ کے مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے اور رونا آ گیا۔ فرمانے لگے میں بچپن میں ایک عورت کا غلام تھا، اس کی بکریاں چراتا تھا، چرانے کے بعد آتا اس کے لیے کھانا تیار کرتا، وہ بچے ہوئے کھانے کے ٹکڑے مجھے دیا کرتا تھا اور میں وہ کھاتا اور اپنا پیٹ پالا کرتا تھا۔ تو مجھے آج وہ بات یاد آ گئی کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے تو اللہ نے مجھے اس قدر عزت سے نواز دیا ہے۔ پھر فرمانے لگے الحمدللہ الذی جعل الدین قواما وجعل ابا ہریرہ اماما، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں وہ دین دیا جو اتنا مضبوط دین ہے جسے دین اسلام کہتے ہیں، میں نے اس کو اپنایا ہے تو آج میں بہت بڑا قوم کا امام بنے بیٹھا ہوں۔ کل جو غلام تھا اسلام کی غلامی میں آ کے آج بہت بڑا امام لوگوں کا بن بیٹھا ہے۔ یقیناً اسلام عزتیں دیتا ہے، لیکن اس وقت تک جب آپ اسلام کے احکامات، اسلام کی تعلیمات کو لے کے اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ جو قومیں اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ اگر ہم آج بھی اسلامی تعلیمات کو اپنائیں تو یقیناً قوموں کی امامت ہمارے حصے میں ہے۔ یہی فرمان رسول صحیح مسلم میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرفع اقواما ان اللہ یرفع بہذہ الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کتنی قوموں نے اللہ کا قرآن پڑھا، اس پر عمل کیا، اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، کتنی قوموں نے اسلام کو قرآن کو چھوڑا، ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ دعا کیجئے اللہ اسلامی تعلیمات کو فالو کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔